بھی اختصار الاحادیث میں ہے۔ نمبر 18 مسند الشیخی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کا مجموعہ ہے۔ نمبر 19 مصنف امام احمد بن حنبل مسند جیسی معرکۃ الاعلیٰ کتاب کو امام ابن کثیر نے حروف حجی کے مطابق مرتب کیا تھا اور ساتھ ہی طبرانی کے معجم اور ابو یعلا کے مسند سے زوائد کو درج کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ البدایہ والنہایہ۔ اس سلسلہ تحریر کے بعد اب تیسرا اور اہم نکتہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ موصوف کے عظیم الشان تاریخ البدایہ والنہایہ پر گفتگو۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ وباللہ والتوفیق۔ یہ تاریخ جیسا کہ عرض کیا گیا مجلدات پر مشتمل ہے۔ یہ تاریخ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ 16 مجلدات پر مشتمل ہے۔ ابتدا 14 مجلدات ابتدائے افرندیس سے مصنف کے دور تک اور آخر کی 2 جلدیں قیام قیامت اور بعد کے احوال پر مشتمل ہے۔ عربی میں اس کے مجموعی صفحات 14 جلدوں کے 15,197 ہیں۔ ہمارے سامنے وہ ایڈیشن ہے جو 1407 ہجری 1987 میں مصری نسخہ کے عکس کی صورت میں خوبصورتی سے چھپا۔ اس سے مسلک ابتدائی اور عکس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ 1398 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی اور اس میں ابتدائے افرندیس 776 ہجری تک واقعات مندرج ہیں۔ گویا مصنف علامہ کی وفات 774 ہجری کے مطابق 6 سال قبل تک کے حالات کا انہوں نے اہتمام کیا۔ یہ عربی نسخہ اس مخطوطہ کی بنا پر معارض طبعات میں آیا جو شام کے مشہور شہر حلب کے مدرسہ الاحمدیہ میں محفوظ تھا، لیکن ناصر نے ساتھ ساتھ ہی دارالکتب المصریہ کے نسخہ سے مقابلہ بھی کیا اور ابن ہشام کی مختصر سیرت بن اسحاق اس کے شرح سے بھی معالجت کر کے اصلاح و تصحیح کا کام کیا۔ اس تصحیح میں ازہر مصر کے فاضل استاد الشیخ الامام محمود المنصوری کی نگرانی شامل تھی۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 24۔ مصنف علامہ نے حمد و نعت پر مشتمل نفیس اور طویل خطبہ رقم فرمایا۔ اس کے بعد جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی بخشی ہوئی آسانیوں سے میں نے ابتدائی مخلوقات سے تذکرہ کیا اور یعنی بعد عرش کرسی آسمان زمین ان میں بسنے والی دوسری مخلوقات از قسم ملائکہ جنات شیاطین سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تفصیلات و تکفیات انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص تاآن کے بنی اسرائیل کے دور تک پھر ایام جاہلیت پر گفتگو کر کے اس سلسلے کے سید ولد عدنان خاتم النبیین والمعصومین
اور عربی صلوات اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے دور سعادت تک پہنچایا ہے۔ پھر آپ کی سیرت کا اس طرح اہتمام سے ذکر کیا کہ قلوب ہر قسم کے غل و غش سے پاک ہو جائیں اور روحانی و قلبی بیماریوں سے بیمار شفا پا لیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے عہد تک کے واقعات قلم بند کیے۔ پھر ان فتنوں، ہنگاموں اور علامات قیامت کا ذکر ہے۔ پھر قیامت قائم ہونے، دنیا کے دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس دن کی تفصیلات اور جو کچھ اس میں واقع ہوگا اور جو اہم معاملات پیش آئیں گے ان کا ذکر۔ پھر دوزخ کا ذکر اور جنت کے نیز جنت میں جو انعامات ہوں گے ان کا، نیز اس سے متعلق دوسری چیزیں اسی سے متصل فرماتے ہیں۔ جو کچھ پیش کیا گیا وہ ہے جو کتاب سنت اور آثار منقول ہے، نیز وہ منقول اخبار میں ایسے علماء کے یہاں منقول و پسندیدہ ہے جنہیں شکوۃ النبوت سے استفادہ کا مواقع ملا۔ اور روشنی میسر آئی۔ اسرائیلی روایات سے احتراز کیا ہے الایہ کہ ایسی روایات جن کی نقل کی جناب شارح صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں، وہ روایات ایسی ہیں جن کی تصدیق و تکذیب کے چندان ضرور نہیں، البتہ کہ ایک ذریعہ سے کسی مختصر چیز کی تفصیل سامنے آ سکتی ہے یا کوئی مبہم چیز واضح ہو جاتی ہے۔ گویا حضرت الامام اپنی تفسیر ذوق کے مطابق یہاں بھی علم و وحدت و ہدایت کی ان اصل سرچشموں پر اعتبار فرماتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آج بھی انسانیت کے لیے موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 25 البدایہ والنہایہ جلد اول۔ اور ساتھ ہی آثار منقولہ مقبولہ پر اعتبار فرماتے ہیں۔ آگے چل کر جناب مصنف نے بڑے زور سے یہ بات کہی کہ ہم اصل میں اس چیز کے محتاج ہیں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اسی پر ہمارا اعتبار ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن ہے، ایسی کتاب ہے کہ ماضی کے واقعات بتلاتی ہے تو آنے والے دور کا نقشہ بھی کھینچتی ہے، تمہارے درمیان جو نزاعات ہیں ان کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ وہ ایسی فیصلہ کن چیز ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بیکار بات نہیں جو اس کو غرور و تکبر کے سبب چھوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے۔ جو اس کے سوا کسی دوسرے نوشتہ سے رہنمائی کا طالب ہوگا وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ در حقیقت ایک ارشاد پیغمبر کا ترجمہ ہے جس کی راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصنف علامہ کی اس گفتگو سے اس کا ذوق مسلک کم از کم واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس چیز پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ طویل تاریخ سفر کس طرح تکمیل کو پہنچانا چاہتے ہیں۔
پہلی جلد کے آغاز میں انہوں نے زمین و آسمان وغیرہ کی تخلیق پر گفتگو کر کے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہر موضوع پر اولاً کتاب اللہ کا فرمان نقل کیا جائے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ عرش و کرسی، زمین و آسمان اور جنات و ملائکہ کے ضمن میں ٹھیک اسی ڈگر پر چلتے ہیں۔ پھر تذکرہ انبیاء بھی اسی کا اہتمام ہے اور مختلف انبیاء اور ان کے اقوام و ملل کے سلسلے میں قرآنی تصریحات کو سب سے پہلے نقل کیا۔ پھر احادیث کے ارشادات اسی پہلی جلد میں سیدنا الیاس علیہ السلام تک واقعات ہیں جن کا ذکر خیر سورہ صافات میں ہے۔ مصنف علامہ نے ساتھ ہی علماء نسب کے حوالے سے مختلف انبیاء کے نسب پر فاضلانہ کلام کیا، ان کا زمانہ متعین کرنے کی کوشش کی اور تاریخی حوالہ سے جو بن پڑا اس پر گفتگو کی۔ دوسری جلد ان انبیاء بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور اسی ضمن میں اصحاب الکہف، اصحاب الجنۃ، اصحاب الایکہ، قصص لقمان وغیرہ پر شعر حاصل کلام کیا ہے۔ سواد 184 سے بنو اسماعیل کا صفحہ نمبر 184 سے بنو اسماعیل کا اس طرح ذکر کیا کہ بنو اسماعیل کی پوری تاریخ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نبی و آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سامنے آئے گی، اور پھر اسی سے متصل حضور اقدس علیہ السلام کی قبل نبوت و بعد نبوت کی زندگی پر قلم اٹھایا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآنی ارشادات، علماء نسبت کی تحقیقات اور وقائع و احوال پر موصوف کا قلم بڑی روانی سے چلا اور اپنے سے متقدمین حضرات کی نگارشات سے بھی انہوں نے بھرپور استفادہ کیا اور ان کا حوالہ دیا۔ تیسری پوری جلد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق ہے اور اس کی ابتدا بدالواحی سے ہوتی ہے۔ اسی جلد میں ہجرت کا باب شروع ہوتا ہے اور ابتدا سے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ غزوات اور سریہ پر گفتگو شروع ہوتی ہے اور کوشش فرمائی گئی ہے کہ سیرت کے حوالہ سے کوئی عام سا واقعہ بھی نہ رہ جائے۔ ہجرت سے سن وار گفتگو بھی اہتمام سے ہے تاکہ ایک شخص پہلی نظر میں دیکھ لے کہ ہجرت کے بعد کون سا واقعہ کس سن میں پیش آیا، چونکہ سیرت رسول میں ہجرت کے واقعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک موڑ سامنے آتا ہے، اس لیے بالعموم اہل قلم یہاں پہنچ کر زیادہ کھل جاتے ہیں۔ مصنف علامہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 26۔ حافظ ابن کثیر قدیم النظیر کارنامہ۔ چوتھی جلد ہجرت رسول کے تیسرے سال سے شروع ہو رہی ہے اور اس کو آپ نے 8 ہجری کے وقعہ پر ختم کیا۔ آپ دیکھیں گے ہر سن کے مشہور اور اہم ترین واقعات پہلے تو بسط سے ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں اس سن کے مشہور حوادث اور مشہور فوت
شدہ شخصیات کا ذکر خلاصے کے طور پر دیتے ہیں، جس سے قاری چند سطروں میں ایک پورے سال کو پڑھ سکتا ہے۔ 5ویں جلد 9 ہجری سے شروع ہو رہی ہے اور اس سے جلد میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سانحہ تک بات پہنچا کر جلد کے آخری حصے میں آپ سے متعلق عالمگیر ماتم، رسائی اور دوسرے متعلقات کا ذکر ہے۔ نیز وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امت جن اہم مسائل سے دوچار ہوئی اور جن کا تصفیہ بڑے اہتمام سے ہوا، وہ بھی اس جلد کا حصہ ہے۔ مثلاً معراج رسول کی بحث آج تک جاری ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس قصے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نمٹا دیا اور انہیں ارشادات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی تربیت یافتہ حضرات نے نمٹایا۔ 6ٹھی جلد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تفصیلات پر مشتمل ہے، مثلاً وہ اشیاء جو آج کے زیر استعمال رہیں، بعض تبرکات جو آپ نے مختلف لوگوں کو مرحمت فرمائے، پھر آپ کے اخلاق و وسائل اور حیات اجتماعی کے سلسلے میں آپ کے اہم ترین ارشادات اور ان سے متعلق مختلف روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی جلد سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے محسن کی خلافت کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی جماعت میں جو مقام ہے اور جو عظمت انہیں حاصل ہے، اس سے ایک زمانہ آگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل المرتبت صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال میں امت پر جو بیتی وہ ایک المیہ تھا، اور رب العزت اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وجود باوجود کے ذریعے ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ کے دور سعادت میں بڑے بڑے امتحانات پیش آئے، نبوت کے پے در پے مدعی، زکوٰۃ کے منکر اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منحنی وجود میں ایسی ایمانی روح بھر دی تھی کہ اس نے ایک ایک فتنے کا قلع کما کر کے امت کے مستقبل کی گاڑی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے ہی مدبر حکمران اور عظیم الشان انسان تھے۔ بقول امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری تاریخ اسلام کی تاریخ میں انہیں خارج کر دیا جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن امر الواقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.25 سالہ دورانیہ دور نہ ہوتا تو سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا اتنا کام نہ کر پاتے۔ دور حاضر کے عظیم مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اردو میں سیدنا صدیق اکبر پر جو کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حافظ ابن کثیر کا قلم جب اس بالا کمال ہستی پر اٹھائے تو اس نے سچائیوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ جو بحث 6ٹھی جلد سے شروع ہوئی وہ اس کے 7ویں جلد کے ابتدا میں ختم کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سن
وار تذکرہ کیا ہے، اور اس طرح کہ گویا تاریخ کو ایک جیتے جاگتے کردار کے انداز میں پیش کر دیا ہے۔ خلافت کے چار عظیم ستون سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے وقوع کے سلسلے میں یہ جلد گویا مختص ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد اول، حافظ ابن کثیر، صفحہ نمبر 27۔ اور اس کا اختتام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات پر ہوا۔ مسلمانوں کا سیل رواں فاروقی دور میں اور ان کے بعد عثمانی دور کی ابتدا میں جس طرح آگے بڑھا، اور اس دور کے دو سپر پاورز ایران و روم جس طرح پامال ہوئیں، ہندوستان اور افریقہ جس طرح اسلام کا نور یہ ہدایت پہنچایا، سب آپ کو اس جلد میں ملے گا، اور ساتھ ہی وہ اندوہناک باب نظر آئے گا جب سیدنا عثمان مظلومانہ شہید ہوتے ہیں اور پھر پورا دور باہم انتشار میں گزر جاتا ہے۔ 8ویں جلد سیدنا علی کے سلسلے میں زمینیہ پر مشتمل ہے، اور اس کا اختتام 63 ہجری تک کے واقعات پر ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے فرزند گرامی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امت کی صلح کا اہتمام کر کے جس والا عزمی کا مظاہرہ کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح پھر اسلام کے سیل بے پناہ کی روانی کا نظم کیا، اس سے آگے بڑھ کر مقتل و قتل حسین کی بات آئے گی، امیر یزید کا تذکرہ ہوگا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں صدق و راستی سے گفتگو مشکل ہے، بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور قلم لرزش کھا جاتے ہیں، ہاتھوں میں رشح پیدا ہو جاتا ہے، اور تاریخ کو عقیدہ کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہی موڑ ہے جہاں پہنچ کر کرامت کی تاریخ لہو بن کر مسلسل افتراق اور اجمی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر کا اللہ تعالی بھلا کرے کہ انہوں نے بہت حد تک واقعات کی صحیح تصویر کشی کی، اور وہ نہ صرف اس قصہ کی بلکہ بنو امیہ کے دوسرے مخلص حریف سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے واقعات کو بھی یہی سمیٹ دیا۔ اس طرح یہ جلد گویا بڑی نازک بن کر رہ گئی، جسے عبور کرنا پل صراط کو عبور کرنے کے مترادف تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابن کثیر نے پوری نہیں تو واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جلد نمبر 9، 74 ہجری سے 125 ہجری، جلد نمبر 10، 126 ہجری سے 248 ہجری تک، جلد نمبر 11، 239 ہجری سے 404 ہجری تک، جلد نمبر 12، 405 ہجری سے 588 ہجری تک، جلد نمبر 13، 599 ہجری سے 697 ہجری، اور جلد نمبر 14، 298 ہجری سے 876 ہجری تک،
اور جلد نمبر 15 قرب قیامت کی نشانیاں، اور جلد نمبر 16 قیامت کے بعد کے مفصل حالات اور واقعہ پر مشتمل ہے۔ آخری جلد گویا مصوف کی اپنی زندگی کے دور کی ہے، اس طرح اس میں تفصیلات آپ کے ذرا زیادہ نظر آئیں گے، تاہم ایسی تفصیل کہیں بھی نظر نہیں آئے گی کہ آپ پریشان خاطر ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے از خود 738 ہجری تک کے حالات لکھے ہیں، جبکہ اس کے بعد کے واقعات ان کے کسی شاگرد عزیز کے قلم سے ہیں۔ البدایہ والنہایہ۔ علامہ ابن کثیر کی طرح ان کی تاریخی کاوش کو بھی قبول عام کا شرف حاصل ہوا اور اہل علم نے اسے اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنایا۔ اہل علم میں سے بعض نے اس کی تخلیص کی جبکہ بعض نے اس پر زویل لکھے۔ علامہ عینی کی تاریخ بدو کا حقیقی ماخذ البدایہ والنہایہ ہی ہے، بلکہ فی الحقیقت وہ اس کی تخلیص ہے۔ احمد بن علی بن حجر 852 ہجری نے بھی اس کی تخلیص کی ہے، اور محمود بن محمد بن دلشاد نے ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا۔ کشف الظنون 187 شہاب الدین بن حجی 816 ہجری الجرانی 835 ہجری نے اس کی زویل سپرد قلم کیے ہیں۔ تاریخی آداب الغتاء العربیہ کے فاضل مصنف ہی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ابن کثیر کے اجزاء کتب خانہ قدیر مصر کے علاوہ یورپ کے مختلف کتب خانوں میں بھی موجود ہیں۔ البتہ دوسری بنیاد تاریخی کتب کے برعکس البدایہ مکمل شکل میں مصر سے ہی طبع ہوئی۔ اس کے طابعات کا دور 10 سال پر پھیلا ہوا ہے، یعنی 1348 ہجری سے لے کر 1358 ہجری تک۔ اس کتاب کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جناب مصنف نے تحقیق و استناد کا بھرپور لحاظ رکھ کر کتاب و سنت اور علماء و مورخین کے مستند اقوال کو اپنا ماخذ بنایا، اور جیسا کہ پہلے گزرا، غلط روایات اور اسرائیلی خرافات نیز مروج اور ناقابل اعتبار اقوال سے سننے کی پوری کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں مصنف کے مقدمہ کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، اسے ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیں۔ دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے اختصار اور جامعیت سے کام لیا، اور یہ بڑی خوبی ہے، یعنی مصنفین اختصار پر آتے ہیں اور تو اس طرح کی ضروری امور بھی ترک کر دیتے ہیں، اور محض جامعیت کے شوق میں اتنے طوالت سے کام لیتے ہیں کہ طبیعت اکتا جاتی ہے۔ یہاں آپ کو اختصار و جامعیت کا حسن امتیاز نظر آئے گا کہ یہ ہر ضروری امر کا ذکر کر دیا ہے، لیکن طوالت سے بچ کر۔ تیسری خوبی سنوار حالات کا معیار کتاب میں لانا ہے، جس کی طرف اشارہ پہلے ہو چکا ہے۔
سنوار گفتگو کرتے ہوئے اس دور کے مختلف طبقات کے ذمہ دار شخصیات مثلاً مشاہیر، امراء، سلاطین، اکابر علماء، مفسرین، محدثین، فقہا اور مورخین نیز ادباء، شعراء اور دوسرے ممتاز نامور افراد کا ذکر آ گیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 7ویں صدی ہجری کی تصنیف آخر اور 8ویں صدی کی تصنیف اول کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ قارئین آگاہ ہو گئے کہ یہ دور تاتاری حملوں کے سبب تاریخ اسلام کا اہم ترین دور ہے۔ اس دور میں عالم اسلام جن مصائب کا شکار ہو، ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے متعلق جناب سعدی شیرازی کا مرثیہ ہے: آسمان را حق بد گرد خوں، بارد بر زوال ملک معتصم امیر المومنین۔ عروس بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مسلمانوں کا علمی سرمایہ نظر دجلہ ہو گیا۔ عباسی خلافہ کی رواداری یا سادہ لوحی کے سبب دربار میں دخیل رافضی وزراء نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی وہ روافض کی تاریخی کردار کا حصہ ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ستم رسیدہ قوم دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے گی۔ عبرت و موعظت کے لیے اس دور کی پوری تفسیر سامنے ہونی ضروری ہے۔ گویا کہ اس دور کے حالات سے اور بھی تاریخی سرمایہ ہے، لیکن جتنی تفصیل اس میں ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں۔ اس دور کی نسبت سے اور بھی بعض اہم کتابیں ہیں جیسے کامل ابن کثیر، لیکن البدایہ میں جو تفسیر ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ جن حضرات نے مصنف کی تفسیر کو بنظر غائر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کی ترتیب و تدوین میں کتنی عرق ریزی سے کام لیا اور کس طرح تمام ذخائر کتب سے استفاد کر کے تحقیق و تلاش کا حق ادا کیا۔ بینا یہ حال آپ کو البدایہ میں نظر آئے گا۔ البدایہ والنہایہ، جلد اول، صفحہ نمبر 29۔ اس دور میں مرحوم کو جو سرمایہ میسر آ سکا انہوں نے کھلے دل سے استفادہ کیا اور اس کا اعتراف کیا۔ بطور خاص علم الدین البرزالی کی تاریخ جو صرف تاریخ و طبقات ہی نہیں بلکہ دلچسپ واقعات کا مجموعہ ہے، اس سے بہت ہی اعتناء رکھا۔ بعض واقعات جو خاص اہمیت کے حامل ہیں یا کسی وجہ سے مصنف کو ان سے زیادہ دلچسپی ہے، ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور بڑے مزے لے کر انہیں بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آتی ہے، جہاں مصنف کا قلم جوئے رواں کی طرح نظر آتا ہے۔ واقعات کی صحت کے پورے اہتمام کے ساتھ عقیدت و احترام کا اندازہ ایک سطر سے ہوتا ہے۔ اس کا سبب سمجھنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد 1958 کی سیرت النبوی پر مضامین دیکھنے پڑیں گے جو مولانا کے عاشق صادق مولانا غلام رسول مہر نے
رسول رحمت کے نام سے مرتب کر کے غلام رسول مہر کے رسول رحمت کے نام سے مرتب کر کے چھپوائے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حافظ ابن کثیر بھی اس ابتلا کا شکار رہے، جس کا ہر دور میں سنجیدہ مزاج لوگ رہے ہیں۔ اہل علم کے کلامی مباحثہ و جھگڑے اور فقہ و فتاویٰ کی خش ابحاث ایک جویائے حق کے لیے شوہان روح بن جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر جب اس ابتلا کا شکار ہوتے ہیں تو طمأنینۃ قلب، تسکین حال کے لیے بہت سے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ بالآخر حافظ ابن تیمیہ سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ اپنی الجھن ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ جو بہت سے مصلحین امت کی طرح صدیوں سے اصل زیغ و ضلاع کی زبان طعن کا شکار ہیں، وہ سعادت مند شاگرد کو نصیحت فرماتے ہیں کہ سب ہی اطراف سے منہ موڑ کر سیرت رسول علیہ صاحبان الصلاۃ والتسلیم کو اپنا محور مرکز بنا لو، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون میسر آئے گا تو اس چشمہ صافی اور آب حیوان سے۔ چنانچہ موصوف اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور انہیں وہ گوہر مقصود ہاتھ آ جاتا ہے جس کی ایک عرصہ سے انہیں تلاش تھی۔ یہی سبب ہے کہ جب اپنی تاریخی کتاب میں وہ اس موڑ پر پہنچتے ہیں کہ عقیدت و محبت میں ڈوبی ہوئی روح وہاں پہنچتی ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے، اپنی مسلکی امام حضرت الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے استاد حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلکی امام الامام المجدہ الزاہد احمد بن حنبل قدس سرہ کے تذکرے پر بھی عام تذکروں کے مقابلوں میں الحوالت نظر آتی ہے، لیکن بے مقصد نہیں، اور اپنے محسن و مربی استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جسے عقیدت و احترام اور محبت کا مظاہرہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب کے جلد وار مضامین کی اجمالی فہرست ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اندازہ بالا سطحیہ مطالعہ سے ہی ہوگا، تاہم نمونے کے طور پر ہم بعض مقامات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے ضمن میں کئی آیات قرآنی جو موصوف سے متعلق ہیں نقل کر کے فرماتے ہیں: الف جمہور کے نزدیک 6 دن سے ایسے ہی 6 دن مراد ہیں جیسے ہمارے معمول کے ایام۔ ب ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ، ضحاک رضی اللہ عنہ اور کعب رضی اللہ عنہ احبار کی روایت کے مطابق ہر دن سے مراد 1000 برس کا دن ہے۔ ابن جریح اور ابن ابی حاتم اس کو نقل کی اور امام احمد نے اپنی کتاب رد جمعیت میں ابن جریر وغیرہ نے اس کو ترجیح دی۔ ج 6 دنوں میں پہلا دن کون سا تھا؟
اس سلسلے میں حافظ ابن جریر نے 3 قول نقل کیے۔ اہل تورات کے نزدیک اتوار، عیسائیوں کے نزدیک پیر اور مسلمانوں کے نزدیک ہفتہ کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق عام کی ابتدا کی۔ اس ایک مثال سے اندازہ ہوگا کہ مصنف علامہ کا انداز کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 30۔ وہ قرآن مجید کے ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، پھر آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کو، پھر سلف کی نگار سات کو، اور ضرورت پڑنے پر بطور استشہاد اسرائیلی روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ کہیں کہیں عقل و روایات سے کام لیتے ہیں اور محاکمہ بھی کرتے ہیں۔ ترجیح روایات کا مخصوص انداز بھی ذکر کرتے ہیں اور اس طرح آئینہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مصنف علامہ کہیں کہیں حقائق سے دور نظر آتے ہیں یا نہیں۔ قلم و زبان میں تلخی نظر آتی ہے تو اس کے بہرحال مختلف اسباب ہیں، اور اتنے بڑے علمی کارنامے میں ایسے چند مقامات زیادہ تشویش کا باعث نہ بننے چاہئیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کے ایام حیات تک عرب و عجم کا مسئلہ صاف نہ ہوا تھا اور اہل بدایہ بالخصوص رافض وغیرہ اپنا کام کر چکے تھے۔ سقوط بغداد کی شکل میں امت بڑے صدمے سے دوچار ہو چکی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد جری کے ساتھ نسبت و تعلق نے خود مصنف کو ایک ایسی راہ پر لا ڈالا جہاں پھولوں کی سیج کی بجائے قدم قدم کانٹے بکھرے پڑے تھے۔ اس لیے تلخی تحریر کہیں کہیں نظر آتی ہے تو داخلی و خارجی اسباب کے تحت ایسا ہو جاتا ہے۔ بحیثیت مجموعی زبان کی سلالت و روانی کے ساتھ حالات و واقعات کی صحت کا اہتمام اور دلائل سے گفتگو کرنے کی خوب کتاب کے ایک سطر سے نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالغ نظر آدمی علمی سفر کر رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہر شخص کی علمی کاوش میں کوئی نہ کوئی کمزوری ممکن ہے۔ صحابہ بوجہ اس سے مستثنیٰ ہیں، تاہم بڑے نام کو تائیوں کے بجائے برائے نام کوتاہیوں کی بجائے اجتماعی حالات کا جائزہ لینا ازبز ضروری ہے، اور اس اعتبار سے ابن کثیر ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک مرتب تاریخ دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جناب ناشر مترجم کو اس خدمت کا بہترین صلہ دے۔ اس سطور کا راقم اپنے اور جملہ متعلقین کے لیے قارئین سے دعا کا محتاج ہے۔ فقیر محمد سعید الرحمن علوی۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 31۔ مصنف کے حالات و کوائف حیات: نام عربی کے شہر، آفاق، تاریخ: کتاب البدایہ والنہایہ جو 16 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے عالمی شہرت یافتہ محترم المقام مصنف کے نام کی تفصیل جو متعدد عربی کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ ہے: امام حافظ الحاج مستند مورخ مفسر محدث صاحب علوم و فضائل
عماد الدین ابو فدا اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زوا بن کثیر قریشی دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے مصنف موصوف اطراف والاکناف عالم کے علمی حلقوں میں عموماً ابن کثیر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ولادت ابن کثیر کی ولادت بصرے کی کل کمرو قریہ مجدل میں ہوئی۔ ان کے والد ماجد کا تعلق بصرے اور ان کے والدہ ماجد کا تعلق خاندانی تعلق قریہ مجدل سے تھا۔ حسب نسب بزرگ عالم اور ماہر انساب عرب شیخ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بلحاظ حسب و نسب اشراف عرب میں شمار کیا ہے، اور اسی وجہ سے انہیں اکثر و بیشتر عربی کتابوں میں قریشی لکھا گیا ہے۔ لہٰذا خود انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اپنے والد ماجد کے نام کے ساتھ قریشی لکھا ہے۔ یہاں تک ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کا تعلق اکثر کتب شعر میں اسے 700 ہجری لکھا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درار الکمنہ میں کم و بیش کے اضافے کے ساتھ ان کا سال ولادت یہی بتایا ہے۔ 700 ہجری میں ان کے سال ولادت کا ایک اور ثبوت خود ان کی اس تحریر سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے اپنے محترم والد کے حالات زندگی قلم بند کرتے ہوئے ان کا سال وفات 703 ہجری لکھا ہے۔ لیکن چونکہ عموماً کسی 3 سالہ بچے کا سن تو ٹھیک یاد رکھنا ایک امر محال معلوم ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کا وفات اپنے اہل خاندان یا پڑوسیوں سے سن کی تحریر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی قدر کم و بیش کا اضافہ کر لینا مناسب ہوگا۔ بہرحال اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ خود ابن کثیر کی ولادت کس قدر کم و بیش 700 ہجری میں ہوئی ہوگی، اور وہ اپنے والد کی وفات کے وقت قریباً 3 سال کے رہے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد الخطیب شہاب الدین ابو حفص عمر بن کثیر، جو علماء فقہا اور خطیبوں میں صف اول کے صاحب علم و فضل سمجھے جاتے تھے، اپنے بیٹے حافظ ابن کثیر کے بقول قریباً 640 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 14 صفحہ 31 تا 33۔ پھر جیسا کہ زیر نظر کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی ان کے والد نے ابتدائی تعلیم اپنے ماموں کے پاس جنہیں کا تعلق بنی عقبہ سے تھا، اپنی جائے ولادت میں رہ کر حنفی عقائد کے مطابق حاصل کی تھی، اور جملہ اتباع علوم کے علاوہ جو انہوں نے حفظ یاد کر لیے تھے، عربی صرف و نحو اور علم و الغات میں بھی
لغات میں بھی کمال حاصل کیا تھا اور بہت سے قصاص المراسائی کہے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 32۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان کے والد اپنی جائے ولادت بصرہ کے شمالی حصے میں متبرک کہلاتا تھا، لیکن عام لوگوں میں ببرک کے نام سے مشہور تھا۔ خدا جانے ان کا صحیح نام کیا تھا۔ کچھ عرصہ کے قیام کے بعد اس شہر کے مشرقی حصے میں بطور خطیب منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے شافعی مذہب اختیار کر لیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نوادی اور شیخ تقی الدین کے حوالے سے لکھی ہے، جن کا وہ بہت احترام کرتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن زملکانی نے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر مذکورہ بالا حوالوں سے لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے بصرے کے اس مشرقی حصے میں بطور خطیب 12 سال قیام کیا اور مطالعہ کتب کے علاوہ درس و تدریس میں بھی معروف رہے، جس کے بعد وہ ابن کثیر کے والدہ ماجدہ کی جائے ولادت مجدل میں بطور خطیب منتقل ہو گئے اور وہاں ایک طویل مدت انہیں مشاغل میں گزری۔ اہل مجدل ان کے علم و فضل اور طرز خطابت کے علاوہ ان کی شیریں کلامی اور دیانت کے بڑے مداح تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں ہمیشہ متدین پایا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اور اس سے قبل ان کے مرحومہ سوتیلی والدہ کے بطن سے کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان کی مرحومہ سوتیلی والدہ کی اولاد میں سب سے بڑے اسماعیل تھے اور انہی کے نام پر انہی کے والد نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی زیر نظر کتاب کے مصنف کا نام رکھا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقی والدہ کے بطن سے ان کے بقول ان کے بھائی عبدالوہاب، عبدالعزیز اور کئی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اپنے حقیقی بھائیوں میں سب سے چھوٹے ابن کثیر تھے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ تعلیم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے والدہ ماجدہ سے قرآن پاک حفظ کیا، عربی زبان کے قواعد صرف و نحو حفظ کیے، نیز کتاب التنبیہ حفظ کی اور اس کی شرح کے لیے علامہ تاج الدین نظاری کے سامنے ثانوی مستفتح کیا اور انہی سے اصول فقہ کے منتخاب کی تحصیل کی۔ یہ بات ہمیں مصنف کے علاوہ بزرگ عالم ابن زملکانی نے بھی بتائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد بھی پہلے شام گئے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں سے واپس آ گئے اور اپنے وطن مألوف میں 703 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد انہیں اپنی اولاد میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت چاہتے تھے، نیز یہ انہیں اپنے بچپن میں بارہا خواب میں دیکھا تھا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد 707 ہجری میں دمشق گئے تھے اور وہاں اپنی والدہ ماجدہ کے علاوہ زیادہ تر اپنے بھائی کمال الدین عبدالوہاب کی صحبت میں رہے۔
البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 33، جو ان کے ساتھ بڑی محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ پھر جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے بڑے بھائی عبدالوہاب، جن کی صحبت میں انہوں نے علمی میدان میں بہت کچھ حاصل کیا تھا، 750 ہجری میں وفات پا گئے۔ آخر میں مصنف نے اپنے جملہ اسلاف صالحین کے حق میں دعائے مغفرت کی، جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا۔ مصنف کتاب خزائن عربی اختصار الاحادیث میں ہے۔ نمبر 18 مسند الشیخی حضرت ابو بکر